السلام علیکم ناظرین، کل 27 نومبر کو اسلام آباد کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی گئی، جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے سوچا کہ کن الفاظ میں آپ تک وہ تمام تر چیز سامنے رکھی جائے، 2 سے 3 مرتبہ رات کو سوچا، جو سچویشن، جو خبریں، جس طریقے سے وائس میسیجز ریسیو ہو رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں، لیکن الفاظ ختم ہو گئے۔ ابھی جا کے تھوڑا سا دل جگرا بنایا اور لگا کہ شاید ذمہ داری اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تو ان معاملات کے اوپر بات کرنی ہوگی۔ جس طریقے سے ظلم اور بربریت کی گئی، مختلف کہانیاں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، مختلف لوگ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ مراد سعید کا ٹویٹ بھی ابھی نظر سے گزرا، وہ کہہ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے حوالے سے پتہ نہیں چل سکا۔ ایک جانب مانسیرا کے اندر پریس کانفرنس قیادت کی جانب سے کی جا رہی ہے، ایک جانب وہ قیادت جو بالکل غائب ہے، جو اس ظلم کے اندر تمام جتنے کارکنان شہید ہوئے اس کے اندر برابر کی شریک ہے۔ ایک جانب اسلام آباد کی وہ تمام شاہراہیں، بالکل لوگ چل پھر رہے ہیں، نارمل پہ آ چکا ہے، بلو ایریا کی تمام تر مارکیٹس کھل چکی ہیں، جہاں پر لوگوں کی ماؤں کے بچے، یعنی بچے پیدا کرنا، پھر ان کو اتنی ایک آزاد سوچ دینا، ایسی تربیت کرنا کہ وہ اس طریقے سے جان جوکھوں میں ڈال کے کسی حق بات کے لیے لڑنے کو آئیں۔ یعنی دینی علماء بھی ملک میں چپ ہیں، وی پی اینز کی بات ہو تو بولتے ہیں، کوئی یہاں پہ بات نہیں کر رہا، لیکن قرآن کو جتنے لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں میں صرف کوئی جانتا ہوگا، رہنمائی کرے۔ شاید وقت کے سب سے بڑے یزید کے خلاف آواز اٹھانا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، اس سے بڑھ کے جہاد کوئی ہو نہیں سکتی۔ کافی ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کچھ پکچرز رکھی پاس، لیکن نیٹ ابھی بھی ڈاؤن ہے، کیونکہ ظالم ظلم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ظالم کا خوف تو جاتا نہیں ہے۔ بے خوف، لیکن یہ ایک حد تک تو اتنے ہو چکے ہیں کہ قبروں تک کا خیال نہیں ہے ان کو۔ کل جس طریقے سے خون کی ہولی کھیلی گئی، مختلف رپورٹ سامنے آئی، مختلف اعداد و شمار بتائے گئے، رات گئے پولی کلینک ہسپتال کی جانب سے ایک باقاعدہ طور پہ فہرست جاری کی گئی جس میں سب لوگوں کے حوالے سے کہا گیا کہ انہیں گن شاٹ لگا ہے، لیکن اب کفر کا نظام ہے، کافروں کے وس پڑ گئے ہم، کافر ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے، آپ جہاں دیکھیں آپ کو لگے گا آپ کا واسطہ کچھ کافروں سے پڑ چکا ہے۔ پولی کلینک ہسپتال نے اپنی جاری کردہ فہرست سے مکر گئی ہے انتظامیہ، اور کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ فہرست جو رات کو ہم نے جاری کیا اس کا ریبرٹل جاری کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی فہرست جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے وہ پولی کلینک ہسپتال کی جانب سے نہیں دی گئی۔ خرم اقبال صاحب، میرے پاس کچھ ویڈیوز تھی، وہ میں نے دکھانی تھی آپ کو، بہت ضروری تھی، لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے دوسرے فون پہ وہ نہیں آ سکی۔ خرم اقبال جو گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے رات گئے باقاعدہ طور پہ 10 سے 15 عیدی ایمبولینسز کو ایک دم سے جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ انتظامیہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی نارمل حالات میں ایمبولینسز بھیجتی؟ کل جن لڑکوں کو گولیاں لگی، کل 6 سے 7 گھنٹے میں نے وہاں فیلڈ پہ گزارے، ان لڑکوں کو باقاعدہ طور پہ بائکس پر لے کے جاتے رہے باقی ان کے ساتھی، تو ایمبولینسز کا جاننا ہی بہت بڑی کنسرننگ چیز تھی۔ اب یہاں پر اگر میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں، متی اللہ جان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی کہ پمس، المعروف پمس، ابھی تک کل کے آپریشن میں جہاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کے سرکاری اعداد و شمار جاری کرنے میں ناکام۔ ذرائع کے مطابق پمس ہسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر پروفیسر رانا عمران سکندر کے دفتر میں وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر برائے صحت ملک مختار احمد کے ساتھ کافی دیر سے کمرے کو کنڈی لگا کر ہنگامی ملاقات جاری ہے۔ ہسپتال کی ڈاکٹر جو ترجمان ہے، ان کے مطابق بھی ہلاکتوں اور زخمیوں کی اصل تعداد بتانے سے ابھی تک قاصر ہیں۔ یہی ہوا، وہ کنڈیاں لگی دروازوں کو، سب مینج ہوا، تو پولی کلینک ہسپتال کی انتظامیہ مکر گئی۔ جو فہرست خود جاری کی، خود لکھا، گن شاٹ ہوئے ہیں، 23 سے 25 لوگ زخمی ہیں، خود پتا چلا جو صحافی وہاں سے ہو کر آئے کہ 3 لوگ اس وقت پولی کلینک کی آئی سی یو میں جو خطرے سے باہر ہیں لیکن شدید زخمی ہیں، ایبڈومن سے نیچے نیچے انہیں گولیاں لگی ہیں۔ یہ تمام تر خون کی ہولی کھیلی گئی، اور اوپر سے کفر کا نظام کہ پھر اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس، پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس نہیں کہنا چاہیے، عام عوام کہنا چاہیے، زیادہ بہتر ہوگا، اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ کچھ اکاؤنٹس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رات گئے سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالی جائیں، رات گئے باقاعدہ طور پہ لاشوں کو وہاں سے غائب یعنی نامعلوم مقامات پر بھی لے کے جایا گیا ہے۔ اب پاکستانی میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جنگ اخبار اس وقت کہہ رہا ہے کہ دم دبا کر فائنل کال دینے والے بھاگ گئے۔ اس وقت آپ کے مختلف میڈیا چینلز ایک ہندوستانی سنگر کی آج سالگرہ ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے اپنے ملک کے شہری، نہتے شہری، یعنی بہت کچھ ہوا، عورتوں کے کپڑے پھاڑے گئے اس ملک کے اندر، لوگوں کو گھروں میں گھس کے لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو کرنٹ لگائے گئے، گاڑیوں کو نیچے دیا گیا، تشدد کیا گیا، کل سیدھے سیدھے فائر ہی مار دیے انہوں نے۔ یعنی جب میں کل وہاں پہ تھی، کوئی آگ لگا کر اپنے ہاتھ سیک رہا ہے، کوئی چاول کھا رہا ہے، یعنی پر امن شہری، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ رپورٹس ہیں کہ وہاں پہ اتنے سارے بینک موجود تھے، میٹرو بس تھی، وہاں پہ ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ یہ پرامن شہری تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اسلحہ نام کی چیز کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ غلیلیں تھی جو جس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب پوری کی پوری ریاست تھی، ہائی رائز بلڈنگز کے اوپر سنائپرز تعینات کیے گئے۔ عوام بتا رہی ہے کہ یہ سنائپرز ہیں، ہمارے رینجرز ہیں، اور ہم کیوں ہمارے اوپر گولیاں فائر کر رہے ہیں، ہمارے اوپر مار رہے ہیں۔ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ شاید جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ سب شدید، کوئی وہ لفظ ٹھیک استعمال ہوا تھا ان کے لیے، سائیکوپاتھ ہے، شاید ان کے دماغ کام نہیں کرتے، شاید ان کی تربیت بھی ایسی ہوئی ہے، دماغ بھی ان کے کام نہیں کرتی، یہ جانور ہے، یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں، نہ ان کو انسان کہا جا سکتا ہے۔
کل کو ان کا جب کوئی نقصان ہوگا تو پھر عوام کیسے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوگی؟ جو کچھ یہ کر چکے ہیں، کل رات جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے، شاید پاکستان اب یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. نہ پاکستانیوں کے دلوں سے یہ سب نکلے گا، نہ روحوں سے یہ سب نکلے گا، نہ دماغوں سے نکلے گا. یہ چیزیں بھلائی کسی صورت نہیں جا سکتی. لال مسجد کا سانحہ ہوا، ملک آج تک ڈگر پر نہیں چل سکا. یہی گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہم تب بھی سنتے تھے اسلام آباد میں، چھوٹے تھے، یاد ہے سب کچھ. کل وہی تڑتڑاہٹ سنی گئی جو عوام صرف اپنا حق لینے آئی. حق کیوں لینے آئی کہ وہ عدالتیں جن کے سامنے آج مدعا رکھا گیا، تو عدالت کے جسٹس امین الدین خان جو ان کے اپنے لائے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا، ہمارے ساتھ سیاسی گفتگو نہ کی جائے، ہم اس معاملے پر کوئی بات نہیں کر سکتے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، ہمارے سامنے کوئی شواہد موجود نہیں ہے. خرم اقبال صاحب صحافی کہہ رہے ہیں آئینی بینچ کو اس قدر سنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک دم سے استدعا مسترد کرنے کی بجائے کم از کم کچھ تو کہتے کہ وزیر داخلہ یا آئی جی کو بلا کر پوچھ لیتے. یعنی برہم بھی نہیں ہے، یعنی وہ فارمیلٹی کے طور پہ بھی کچھ نہیں کرنا چاہ رہے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ سیاسی معاملہ ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے. لوگوں کے بچوں کی جانیں چلی گئیں، لوگوں کے ہزاروں کی تعداد میں بچے جن کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں، لوگ رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل رات گئے ایک میٹنگ ہوئی جس میں آئی جی کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے زور ڈالا گیا ہر صورت آج یہ آپریشن کلین اپ کرنا ہے. اس وقت آئی جی نے فون کیا، آئی جی فون کرتا ہے اپنے انڈر تمام ایس ایچ اوز کو، اسد طور بتا رہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمام بڑی رائفلز بڑی گنز نکالو، جو کر سکتے ہو کرو، یہ ایریا رات تک خالی ہوگا. اور پھر گنز نکالی گئیں. اور پھر جیسے مراد سعید بتا رہے ہیں کہ جو مظاہرین سامنے تھے ان کے اوپر جب گولیاں برسائی گئی تو ان کو لگا کہ ہمیں ربڑ گولیاں ماری جا رہی ہیں. شیلنگ کا دھواں اتنا تھا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکے، اور وہ ربڑ گولیوں کی اور اس بھرم کے چکر میں انہیں لگا کہ یہ رینجرز گولیاں سیدھی نہیں، اتنی رات کی تاریکی میں نہیں ہو سکتا، ہمارے اپنے لوگ ہیں. اور اس بھرم کے چکر میں کوئی گرتے گئے، باقی ساتھی دیکھ رہے ہیں اپنے ساتھی کو گرتا ہوا، کوئی کہاں، کسی کے جوتے وہاں پڑے، جوتے چھوڑ کے بھاگا ہے. لوگوں کی گاڑیوں کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ کسٹم حکام نے تمام تر گاڑیاں جو وہاں پر ہیں وہ اپنی تحویل میں لے لی ہیں. اور یہ اس وقت پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کو لوگ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں اور کیوں اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. بلو ایریا میں موجود مظاہرین کی 30 سے زائد گاڑیاں کسٹم اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں. فائنل کال دینے والے دم دبا کر بھاگ گئے. جنگ اخبار لکھ رہا ہے لوور دیل سے تعلق رکھنے والے 24 کارکنان بھی رات سے غائب ہیں. نمبرز بھی ان کے موجود ہیں، تمام تر کے نمبرز دیے ہوئے، محمد ایاز، ذبی اللہ، عبداللہ، جمیل، سب کے نمبرز. جتنے بھی لوگ جن کو گن شاٹ لگی، پولی کلینک کی اپنی رپورٹ کے مطابق جو اب کافر اب مکر گئے، ہر وہ شخص جو اس نظام کے اندر بیٹھے یزیدوں کو کسی بھی طریقے سے ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، چاہے وہ لو رینک افسر ہے، وہ بھی یزید ہے، وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی جانور ہے دماغی طور پہ. اب یہاں پہ جو کفر کا نظام ہے، جو کافر پولی کلینک کے اندر بھی بیٹھے ہیں، جو رات گئے اپنی فہرست جاری کی اب خود مکر گئے ہیں، اس فہرست کے اندر میکسیمم 90% لوگ 25 سال 30 سال 32 سال جوان ماؤں کے بچے جو نہتے تھے، جو میرے پاس پکچرز ہے سامنے، جو یوٹیوب کی پالیسی ہے میں دکھا نہیں سکتی. یہاں پہ خون پڑا ہے وہاں پر. ایک شخص نے خون کے ساتھ 804 لکھنے کی بھی کوشش کی، قیدی نمبر 804، ٹویٹر پہ وہ پکچر وائرل ہے. بڑا ایموشنل جملہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ خان وہ جو کہتے تھے کہ خان دیں گے جان دیں گے، خان نہیں دیں گے، مر جائیں گے، وہ مر گئے ہیں. وہ واقعتاً کل سارے وہاں پہ لڑے ہیں. یہ سارے ایک نظریے کے پیچھے نکلے تھے. یہ سب لوگ رول آف لا کی بات کر رہے تھے. یہ لوگ آپ سے اور کچھ بھی نہیں مانگ رہے تھے. علیمہ خان نے بھی ٹویٹ کیا کہ وائی واز دا ساؤنڈ اینڈ لائٹ آن دا کنٹینر شٹ ارلی ایوننگ. As a result, in total darkness, there were no instructions or any guidance available for the people on the ground. کہ کل واقعتاً کل 8 بجے میری وہاں سے واپسی ہوئی اور اسپیکرز بند تھے. یہ بات میں نے نوٹس بھی کی بھی اپنے ساتھ لوگوں سے کہ یہاں پر اعلانات کیوں نہیں ہو رہے. بشرا بی بھی راستے میں ایکٹیو تھی، ابھی اعلان کیوں نہیں کر رہی. تو علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ کل شام سے، کل دوپہر سے ہی باقاعدہ طور پہ لاؤڈ اسپیکرز کو بند کر دیا گیا. یعنی ہمارے جو اسپیکرز تھے، ساؤنڈ سسٹم تھا، بند کر دیا گیا. کنٹینر کے اوپر جب بار بار کہا گیا، پوچھا گیا تو کچھ نہیں بتایا گیا. یعنی وہ لاہ عمل ظاہر ہے اس کے اعلانات کنٹینر سے ہونے تھے. We pleaded all evening for the light and sound of the container to be turned on, but there was no response by the people giving instructions. جو لوگ احکامات دے رہے تھے ہم نے ان کی منتیں کی. علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ یہ آن کریں، لیکن نہیں کیا گیا. یہ اس جماعت کے اپنے اندر بہت بڑے بڑے غدار بیٹھے ہیں. وہ سب ایک ایک کارکن کی شہادت میں ملوث ہیں. شیخ وقاص اکرم، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، یہ بڑے جتنے نام، اسد کیسر، شبلی فراز آپ کو 2 نمبر نظر آتے ہیں، ان کا گھیراؤ کریں. آپ کو کہا جا رہا ہے نا کہ ابھی آپ اس قتل عام پہ بات کریں، سب سے پہلے آپ قتل عام پہ اسلام آباد کے میسیکر پر بات کریں. ہر کسی کو جو اوورسیز ہے اس کو فون کر کے بتائیں کہ یہاں پر یہ ظلم ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ان لوگوں کا گھیراؤ کریں جو وہاں نہیں پہنچے. کارکنان نہتے گولیاں کھاتے رہے. یہی لوگ ہیں جو خان کو جا کے نہ جانے کیا رپورٹس دیں گے، نہ جانے اس کو کیا رپورٹیں دیں گے. بشرا بی بی کے حوالے سے پریس کانفرنس ہے، بعد میں اگلے ویلاگ میں بات کریں گے کہ کیا معاملہ ہے. کہا جا رہا ہے ان کو مس گائیڈ کیا جاتا رہا ہے، تمام تر کہانی ان سے اصل حقائق چھپائے جاتے ہیں. وہاں پہ لوگ بھی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ بشرا بی بی کئی جگہوں پر بڑے جو خطرناک سپاٹس تھے وہ لیڈ کر رہی تھی اور علی من گنڈا پور پیچھے تھا. وہ شخص تو اتنا ڈرپوک ہے کہ عوام اس کی گاڑی کا گھیراؤ کر کے کل اسے کلثوم ہسپتال سے چائنا کی چوک کی طرف لے کے گئے. اس کے آس پاس سیکورٹی والے تھے اور وہ نکلنے کو تیار نہیں تھا.
عوام اس کے اوپر چڑھ دوڑی، گاڑی پر چڑھی کہ نہیں آگے جاؤ. یہ وزیر اعلیٰ ہے, یہ کمپرومائزڈ حکومت ہے. امیر عباس کہہ رہے ہیں کہ شہباز بلاول اتحاد نے احتجاج تو طاقت سے ختم کر دیا لیکن خون کی ہولی اب اس اتحاد کو لے ڈوبے گی. محسن نقوی کیا ہے, وہ تو کہیں اور سے آیا تھا, واپس چلا جائے گا, لیکن یہ لاشیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہاتھوں پر ہیں, ان کی شکلیں خون آلود ہو چکی ہیں. 9 مئی کرنے والے آج ان انسانی جانوں پر آپ کو کچھ 9 مئی کو ایک عمارت تھی, عمارت کی کچھ اینٹیں ٹوٹ گئی, عمارت جل گئی اور اس کے اوپر آپ کو ایک پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے لوگ اس ٹائم ملٹری کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن دوسری جانب جن جانوروں نے عوام کو مار دیا اس پر آپ کو یہ جو میڈیا کسی نے ٹھیک لکھا ہوا تھا یہ صحافی بھی قاتل ہے. یعنی جو آپ کو اس ٹائم خاموش نظر آ رہا ہے وہ واقعتاً قاتل ہے. نصرت جاوید لکھ رہے ہیں کہ مجھے بڑی خاموشی جو نظر آ رہی ہے, اس خاموشی سے مجھے ڈر پڑ رہا ہے کہ یہ معاملات ڈیل کی طرف تو نہیں جا رہے. یہ وہ بڑے بوڑھے بابے صحافی ہیں, شرم بھی ان کو نہیں آتی, ڈیل کی باتیں آدھی رات تک کر رہے تھے لیکن رات سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس خاموش ہیں. اس ظلم کے اوپر, اس خون کی ہولی کے اوپر آپ کو ان میں سے کوئی بولتا دکھائی نہیں دے گا. میرے پاس ویڈیو تھی, میں کوشش کر رہی تھی پلے کر سکوں, الجزیرہ کی لائیو رپورٹ. الجزیرہ نے جو رپورٹ جاری کی اور بتایا, الجزیرہ سے اپنا نمائندے سے پوچھ رہا ہے کہ کون سے ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے, تو بتا رہا ہے ان کے نمائندہ جو کورسپونڈنٹ کور کر رہا ہے کہ اے کے رائفلز یعنی باقاعدہ جو آپریشنز میں مشینیں استعمال کی جاتی ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ الجزیرہ نے باقاعدہ بتایا. اور یہ کچھ وائس نوٹس ہیں جن میں سے ایک میں آپ کو سناتی ہوں, کچھ امیجز ہیں وہ ویسے دکھائی نہیں جا سکتی. یہ اس وقت ایک وائس نوٹ ہے, یہ سنیں کہ یہ کیا حالات ہیں یہاں پہ. گاڑیوں کے اندر سوتے ہوئے لوگوں کو انہوں نے گولیاں ماری ہیں, گاڑی کے اندر لوگوں کو گولیاں ماری ہیں. جیسے ارشد شریف کو گاڑی کے اندر انہوں نے گولی ماری تھی, ایسے انہوں نے پاکستانیوں کو جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو گاڑیوں کے اندر گولیاں ماری ہیں. گاڑیوں کے اندر لوگوں کو گولیاں ماری ہیں. صبح صبح کچھ صحافی پہنچے, عبید بھٹی اور ان کے ساتھ بشارت راجہ, کچھ صحافی بلو ایریا. تمام تر چیزوں کو صفایا کرنے کی کوشش کی گئی جس میں یہ ایکسپرٹ ہیں یہ جانور, ہر ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن وہاں جو کچرے کا ڈھیر پڑا اس سے باقاعدہ خول برآمد ہوئے AK-47 گولیوں کے, جو اپنے نہتے شہریوں پر برسائے گئے. بہت کچھ نکلے گا سامنے لیکن پاکستان شاید اب یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. پاکستان کے اندر جو رات کو خون ہوا ہے یہ چیزیں اب لوگ بھلا نہیں سکیں گے. اور نفرتیں جو لوگ یہاں سے لے کر گئے, اور محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت غیر ملکیوں کو, محسن نقوی کا IG کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت غیر ملکیوں کو اسلام آباد میں اب داخل نہیں ہونے دیں گے. یعنی یہ جو تمام شہری یہاں پر تھے یہ غیر ملکی ہیں. اصل میں ملکی تو یہ سارے ہیں, ان کے باسز ہیں اور یہ جانور ہیں. اگلے ولاگ میں کچھ مزید اپڈیٹس دیں گے. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اللہ ان شہداء کے گھر والوں کو صبر دے اور اللہ ہم سب کو بھی اس میں سے نکلنے کی, اس پر بات کرنے کی ہمت دے. خیال رکھیے گا. اللہ کے بعد.